ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے حمد و ثنا۔ رب ذوالجلال کی حمد کے بعد نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے حد کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 10 شعبان المعظم ہے اور آگے 4 دن کے بعد آنے والی رات جو ہے وہ شب براعت کی رات ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ہماری جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ شب براعت کے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک درود پاک کے حوالے سے سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا یہ بندہ نفاق سے بھی پاک ہے اور جہنم سے بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہاں پر بات ختم نہیں کی میرے آقا علیہ السلام نے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اس کو یہی تو انعام ملے گا کہ وہ بندہ نفاق سے بھی پاک ہے، یہ انعام تو ملے گا کہ وہ بندہ آگ سے بری ہو گیا، ساتھ یہ بھی انعام اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ بھی ملے گا کہ بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اور آپ کو مبارک کی بات بتاؤں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے شعبان المعظم۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی مبارک ہے کہ اس پاک مہینے کے اندر جو میں آپ کو درود پاک کی ترغیب دے رہا ہوں، یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ درود پاک پڑھیں، یہ ترغیب دینا یہ خطبہ کی سنت نہیں ہے یا صحابہ کی سنت نہیں ہے یا تابعین کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب خود ترغیب دے رہا مومنوں کو، فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھی پڑھو، یہ رب خود ترغیب دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے شعبان المعظم کے پیارے مہینے کے صدقے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا درود پاک کی ترغیب کی آیت مبارکہ جو ہے، درود پاک کی آیت مبارکہ یہ اسی پاک مہینے میں نازل ہوئی، شعبان المعظم کے مہینے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس شعبان المعظم کے پاک مہینے کو درود پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کی جائے، چونکہ اس مہینے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو جس کو آقا علیہ السلام فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے، بتائیے جس کو میرے مصطفیٰ اپنا فرمائے اس سے کتنا پیار ہوگا۔ اور جو پھر جو اس مہینے سے پیار کرے گا، جو اس مہینے سے محبت کرے گا، وہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نظر ہوگا۔
اللہ کے ہاں اس کے درجات ہوں گے، اللہ کے ہاں اس کی رفعتیں ہوں گی، اللہ کے ہاں اس کی شان بڑھے گی، اللہ کے ہاں وہ قرب، اللہ کے قرب میں جائے گا، اللہ کی رحمت قریب ہوگی اس کے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پاک مہینہ شعبان معظم کا مہینہ درود پاک کا مہینہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور اس پاک مہینے میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔